میرا نام محمد طاہر خان ہے اور میں شہید کا خوش نصیب والد ہوں، جس کو اللہ پاک نے ایک شہید کا درجہ دیا۔ مجھے ایک شہید کا والد کہلانا اچھا تو کسی کو بھی نہیں لگتا اور ہمیں بھی نہیں لگتا، لیکن بس اللہ کے کام ہیں اس میں ہمیشہ اللہ پاک سے یہی دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے بہت کچھ دیا، میں اس پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور جو تو نے دے کر کے لے لیا میں اس پہ بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تیرے ہر فیصلے جو ہے نا وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم تیرا شکر ہی ادا کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ 10 سال کا وقفہ ہو گیا، 10 سال پورے ہو گئے اس سانحے کو، تو یہ تو ہماری زندگی سے ایسا لگتا ہے کہ 16 دسمبر ہم اس کو بھولے نہیں ہیں، ہمارے لیے تو وہ ہر روز جو ہے نا وہ 16 دسمبر ہی ہے۔ اب یہ 16 دسمبر نزدیک آ رہا ہے تو دل کی جو کیفیت ہے وہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے اوپر یہ بیتی ہے۔ مجھے کوئی تقریباً 10:15 بجے کال آئی میرے نیفیو کی، وہ اس ٹائم ریسکیو 1112 میں تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، پہلا سوال کیا کہ ماموں منیب اور شہید کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا خیر ہو، میں جا رہا تھا ایک کلائنٹ کے پاس ڈیمونسٹریشن کے لیے، وہ کہتا ہے کہ ماموں آپ فوراً اسکول پہنچے۔ میں نے کہا یار کیا ہو گیا؟ کہ نگر دہشت گرد گھس گئے ہیں۔ میں نے وہیں سے گاڑی موڑی اور میں ورسک روڈ پہ جس وقت آیا ہوں تو بالکل ٹریفک نہیں تھی اور ایک ہو کا عالم تھا، بس اتنا پتہ چل رہا تھا کہ اسکول کے اندر سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں، اور ایسی فائرنگ جیسے کوئی دشمن آپس میں لڑ رہے ہو۔ میں پہنچا ہوں وہاں پر مین گیٹ کے پاس اسکول کے، اس میں ایک فوجی کھڑا ہوا تھا، صرف ایک بندہ، اور میرے ساتھ میرے پیچھے پیچھے ایک اور صاحب آگے، مجھے نہیں پتا وہ سول کپڑوں میں تھے، تو اس نے آ کر کے اس فوجی سے کہا کہ جی میرے ساتھ ایلیٹ فورس کے 40 کمانڈوز ہیں، ہم اندر جاتے ہیں۔ تو اس نے لٹرلی اس کو دھکا دیا، پیچھے کر دیا، پش کیا اس کو کہ جی اوپر سے آرڈر نہیں ہے۔ یہ تو سارا کچھ ہم نے دیکھا ہے جی۔ میں نے تقریباً 11 بجے اپنی مسز کو ٹیلی فون کیا کہ آپ، کہتی کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا یار یہاں دہشت گرد گھس گئے اسکول میں۔ کہتی اوہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آرمی ہے نا۔ میں نے کہا یار یہاں تو کوئی آرمی کا بندہ نہیں ہے سوائے ایک جو میرے ساتھ یہ کھڑا ہوا ہے۔ مجھے کہتی ہے، میں نے کہا آپ ٹی وی لگائیں، مجھ سے کہنے لگی لائٹ نہیں ہے یہاں پر۔ اس کا پھر میرے خیال سے کوئی 11:30 بجے کے 11:45 بجے میری مسز کی کال آئی ہے، تو یہ رو رہی تھی، مجھ سے کہنے لگی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 30 بچے مار دیے۔ میں نے کہا یہ 30 نہیں ہے۔ پھر ادھر جا کر کے میرا بس جو صبر تھا وہ جواب دے گیا، میں پھر رو پڑا۔ میں نے کہا یہ 30 نہیں ہے، یہ 30 سے بھی پلس اور پھر پلس ہے۔ وہ ایک تکلیف جو میرے دل میں ہے یا میرے دماغ میں ہے، یہ تو اب قبر میں ہی جا کر کے اس کا خاتمہ ہوگا۔ ہم نارمل نہیں ہیں، اس طرح آپ اپنی لائف گزارتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہوں گے، والدین ہوں گے، ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، حیاتی دے۔ آپ یہاں سے جاتی ہیں یا جاتے ہیں گھر تو آپ کے والدین آپ لوگوں کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں کہ یار میرا بیٹا یا میری بیٹی گھر آ گئے ہیں ساتھ خیریت کے، تو ہماری وہ کیفیت اب نہیں ہے۔ میرا بیٹا جو ہے وہ 8th کلاس میں محمد شہیر خان شہید 8F کا اسٹوڈنٹ تھا، 14 ایئرس اس کی ایج تھی، اور ان 10 سالوں میں وہ بچے ہمارے ساتھ، اولاد آپ کی ایسی چیز ہے جو کبھی بھول ہی نہیں سکتے ہیں آپ اپنی اولاد کو۔ اولاد کا جو دکھ ہے وہ مستقل ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ ایون کہ بہت سارے جو پیرنٹس ہیں اس میں سے کافی سارے فادرز تو فوت ہو چکے ہیں، اور کوئی بھی موقع ہوتا ہے، کیا کسی بھی لمحے ہمارے بچے ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کیا کھانے کا ٹائم ہے، کیا روزے کا ٹائم ہے، خوشی کا ٹائم ہے، دکھ کا ٹائم ہے، وہ بچے ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ابھی بھی مجھے کل میں پرسوں میں بس ایسے ہی کہ بس شہید میرے آ کے یہاں کھڑا ہوا ہے، یوں مجھے پیچھے سے اس نے پکڑا ہوا ہے، میرے بیٹے کا نام محمد شہیر خان شہید، اس نے مجھے پیچھے سے پکڑا ہوا ہے، ایسے پکڑ کے بس مجھے کھڑا ہوا ہے، کبھی مجھے ایسے کر کے پیار کر رہا ہے، کبھی ایسے کر کے پیار کر رہا ہے۔
لیکن ان کی نظروں میں ایک تو نظر آتے ہیں، مجھے خواب میں بھی بہت دفعہ نظر آیا، لیکن ایک خاموشی ہے، وہ بچے خاموش ہوتے ہیں کہ ہم سے پوچھ رہا ہوں کہ ہمیں کیوں مارا ہے. تو اس کا جواب ہم انہیں نہ دے پاتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں ملتا ہے یہ جواب کہ ہمارے بچوں کو کیوں مارا ہے. ہمارے بچوں کو، حالانکہ اب اس 10 سال کے عرصے میں ہم جان چکے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کیوں مارا ہے. ہمارے بچوں کو سیاست کی بھیڑ چڑھایا گیا ہے، ہمارے بچوں کو سیاسی قتل کیا گیا ہے، اور ان کو بے دردی سے ان کے ساتھ ان کے اوپر لرزہ خیز قسم کی قیامت برپا کی گئی ہے، جو کہ دنیا میں میرے خیال میں کہیں نہیں ملتی. تو ہمارے ملک میں جس طریقے سے ہمارے بچوں کو، جو وہ بھی بچے جو اسکول میں بیٹھے ہوئے تھے، جو اسکول میں پڑھنے گئے تھے، ان بچوں کو انہوں نے یہ حال کیا. تو میں کیا، ہر آدمی آج اس ملک کا یہ سمجھ چکا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی آدمی سیکیور نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، نہ وہ بندہ سیکیور ہے، نہ اس کا فیوچر سیکیور ہے، کوئی چیز سیکیور نہیں ہے. تو یہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے؟ ہمارے جو حکمران ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے ملک کو ترقی نہیں دینا چاہتے؟ کیا اس کو زمین تلے اللہ کا عذاب تو آئے گا، جب آتا ہے تو زلزلہ آتا ہے تو پوری کی پوری جو ملک ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہے وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے. تو یہ تو ہمارے جو لوگ ہیں حکمران، یہ تو ویسے ہی ملک کو زمین کے اندر جو ہے نا، وہ اس کو جیسے کہتے ہیں نا دھس رہی ہے، اس کو مار رہے ہیں، نگل رہے ہیں، کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم کھاؤ ہم کھائیں، تم کھاؤ عوام جائے بھاڑ میں. یہ میرا بیٹا جس دن اسکول گیا ہے اس دن تو وہ خاموش ہی تھا بالکل، اور وہ صبح اٹھ کے بہت جلدی بس اٹھا ہے، خاموش تھا اس ٹائم. اس نے رات کو بس ایک مجھ سے بات کی ہے، رات کو کھانے کے ٹائم پہ، کہ کھانا کھا کے ہم اٹھے تو میں برتن اٹھا رہی ہوں کھانے کے، تو مجھے میری خالہ فوت ہو گئی ہیں، یہاں پہ رہتی ہے ہمارے قریبی. تو وہ کہتا ہے کہ جب وہ نکلا تو وہ مجھے کہتا ہے کہ امی مجھے خالہ بلا رہی ہیں، وہ فوت ہو چکی ہیں 1 سال پہلے، تو مجھے بلا رہی ہیں. تو میرے ہاتھ میں برتن ہے تو میری روح کانپ گئی ہے. میں نے کہا نہیں شہیر، ایسے مت کہو. میں نے اسے یہ کہا، لیکن بس میری بہت بری کیفیت ہو گئی تھی. اور اگلے دن بس جب وہ صبح میں نے اس کو اٹھایا تو وہ اسپورٹس ویک چل رہے تھے. میں نے کہا کہ اگر وہ مجھے تقریباً 2-3 دنوں سے کہہ رہا تھا کہ میں چھٹی کرتا ہوں، تو میں اس کو چھٹی نہیں کرنے دے رہی تھی. تو میں نے کہا نہیں تم نے اسکول جانا ہے کہ اسپورٹس سیکھتے ہیں، تو کیا ہوا. لیکن 16 کو میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ آج میں اس کو اٹھاؤں گی نا، اور اگر یہ نہیں اٹھے گا تو میں اس کو چھٹی کرا دوں گی. تو جب میں نے اس کو اٹھایا نا تو وہ فوراً اٹھ گئے، تینوں بچے اٹھ گئے میرے، تینوں اسکول گئے. اس وقت میرے 4 بچے ہیں، ایک بیٹی اس وقت اسکول سے نکل چکی تھی پڑھ کے، اور 3 بچے جا رہے تھے، اور تینوں اٹھ گئے. شہیر کو اٹھایا، وہ بھی اٹھ گیا فٹافٹ، لیکن وہ خاموش تھا بالکل. بس اس نے نماز پڑھی، تو بلکہ جب نماز پڑھا تھا تو میں اس کو دیکھ کے خوش ہو رہی تھی. میں اس وقت ناشتہ لگا رہی تھی کہ شکر الحمدللہ کہ اب یہ بچے بغیر کہے نماز پڑھتے ہیں. تو نماز پڑھی اور سب سے پہلے جلدی تیار ہوا ہے، جانے کی جلدی تھی اس کو، تیار ہو کے کھڑا ہوا ہے. پھر ان کے ڈیڈی اس کو چھوڑ کر آئے ہیں. بس پھر وہاں جا کے بھی گاڑی سے جب اترا ہے تو اپنے ڈیڈی کو ایسے کر کے دیکھتا رہا، پیچھے مڑ کے دیکھتا رہا. تو وہ خاموش ہو چکا تھا. شاید ان بچوں کو بھی اندر سے پتہ چل چکا تھا کیا تھا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن ہمارے بچوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. ان بچوں کو مار کے ان لوگوں نے ہم ماں باپ کو بھی مار دیا ہے.